اے اشرف علوم چشمہ علم و ہدا، اے اشرف علوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. چند باتیں سناتا ہوں، بہت ہی اہم اور ضروری. بسم اللہ. وجاء عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه قال اللهم انی لا استطيع الا احب ما زینته فاجعلنی ممن آخذه من وجهه، فاجعلنی ممن أخذه من وجهه وأنفقه فيما يرضيه، اور كما قال کم نظر. بخاری کی شرح بہجت النفوس، اس کی عبارت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خود فرمایا، دعا کیا، اللہم اے اللہ، میں نہیں طاقت رکھتا کہ نہ محبت کروں اس چیز سے جس کو آپ نے مزین کیا. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے مال کی، دولت کی، اور اس کی کتنی جامع دعا ہے، اور جامع کا کتنی حکمت کی بات ہے، کتنی معرفت کی بات ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے مخلوق پر، پھر اس سے بچنا آسان نہیں. ضرور تزئین خود جب اللہ نے کیا ہے تو پھر اس سے بچنا آسان نہیں. آپ ہی بچائیں تو بچ سکتا ہے. معرفت. اللہم انی لا استطیع الا احب ما زینتہ فاجعلنی ممن آخذہ من وجہی وانفقہ فیما یرضیک. جس چیز کو آپ نے مزین کیا تو میں نہیں طاقت رکھتا اسے دل کو نہ لگاؤں. آج پڑھیے کیجیے تو کر دیجیے آپ مجھ کو ان لوگوں میں سے کہ وہ لے اس سے جو آپ کو پسند ہے. دنیا مزین ہے سب کے لیے. زین حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ ہے. آپ لوگ پڑھ دیے ہوتے تو ہم خوش ہو جاتے. ارے دیوار یہاں پڑھ دیا تھا، اللہ کا شکر ہے. بہت پریشان تھا میں کہ آئی نہیں رہے تھے. اللہ نے اب خود کیا، مزین کیا ہم نے. یہ مال، دولت، سونا، چاندی، یہ سب مزین کیا. جب آپ نے خود ہی مزین کیا تو پھر اس کے بعد ہم کیسے بچ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ بچائیے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزین کیا دنیا کو، تو پھر اس کے بعد یہ ہے نہیں معرفت کی بات. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے مزین کیا دنیا کو، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ. عورتیں ہم نے مزین کیا ہے. بچوں سے محبت، سونے چاندی سے محبت خود آپ نے پیدا کیا ہے. جس چیز کو آپ نے خود مزین کر دیا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ آپ ہی اعتدال پر رکھیں تو ہو سکتا ہے ورنہ آدمی پھسل جائے گا. یہ بہجت النفوس بخاری کی شرح ہے نا، بخاری اس میں روایت، اس میں بہت ایسی پورے کتب خانے کی چیزیں ہیں. اس میں ابھی قریب آدھا گھنٹہ بیان کیا ہوا نا، اسامہ صاحب آ گئے تھے.
جو سنا ہے وہ تھوڑے میرے میں کہا یہ سچا کام کر جو سامنے آئے وہ بیان کرو. اب جو آئے چاہ پر بسکٹ کھا دو اور دوسرے چکر میں کیا پڑے ہو ہے نہیں. بس بہت عمدہ بات ہے. اسی عمدہ دعا ہے میرے ساتھ. اے اللہ میں نہیں طاقت رکھتا اس چیز سے بچنے کی جس سے میں محبت نہ کروں, جس کو آپ نے خود مزین کیا ہے. اولاد کو من النساء سب سے پہلے عورتوں کا آیا سب سے پہلے من النساء کہتے ہیں عورتوں سے تعلق پہلی چیز مزین کی ہوئی عورتیں. من النساء والبنین بنین بعد میں ہے. نساء سے تعلق کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں, بے انصافی بھی کرتے ہیں. کچھ نساء والبنین یہ مزین اسی میں کتنے پھسل جاتے ہیں. سونا چاندی ہے تو دعا کسی جانے ہے. فرماتے اے اللہ جس چیز کو آپ نے خود مزین کیا ہے پھر ہم کیسے بچیں اس سے, سوائے اس کے کہ آپ بچائیے. بہجت النفوس بہت زبردست علم ہے. بخاری کی شرح دیکھا نا ہے ہمارے بخاری کی شرح, اس کو دیکھیں حوالہ ہے بہجت النفوس. یہ فلسفہ سب لکھا ہوا ہے, پورا حوالہ لکھتا ہوں نقل کریں. اب اس کی لوگ مولانا قدر نہیں کرتے, جب ہم مر جائیں گے تب اس کی قدر کریں کہ کتنا جمع پورے کتب خانے کے نچوڑ ہے یہ سب. بہجت النفوس بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے, کتاب ہے بہت. اسی میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بہت عمدہ. جان لیجیے لا احب ما اے اللہ ہم نہیں طاقت رکھتے کہ ہم نہ محبت کریں اس چیز سے جس کو آپ نے مزین کیا. ہم عورتوں سے محبت کریں گے, آپ نے خود مزین کیا ہے. بچوں سے محبت کریں گے, آپ نے خود مزین کیا ہے. لیکن اب آگے والی بات ہے فَجْعَلْنِي مِمَّنْ آخُذُهُ مِنْ وَجْهِهِ, تو آپ مجھ کو بنا دیے ان لوگوں میں سے کہ آپ کے رضا کے مطابق اس کو لوں, عورتوں کو لوں, ان کے آپ کے لینا تو ہے کہ آپ کے رضا کے مطابق لوں. عورتوں کے ساتھ اتنا ہی معاملہ کروں جتنا آپ چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ محبت سے منا خود مزین کیا ہے, اس کو تو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعتدال کے اندر مجھ کو رکھیے. عورتوں سے محبت میں بھی اعتدال اور لڑکوں کی محبت میں مت فنا ہو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. نہ عورتوں پر بھروسہ نہ لڑکوں پر بھروسہ, بس اللہ پر بھروسہ رکھو. مزین کیا ہے تو اس کی وجہ سے پھسل نہ جاؤ. کمال مومن کے یہی ہے کہ پھسل نہ جائے. اللہ فَجْعَلْنِي مِمَّنْ آخُذُهُ مِنْ وَجْهِهِ, تو ہم کو بنائیے ان لوگوں میں سے کہ میں لوں اس کی وجہ سے, یعنی آپ کے رضا کے مطابق لوں, عورتوں کو لوں لیکن آپ کے رضا کے مطابق اجازت ہے. وَأُنْفِقُهُ مِمَّا يُرْضِيكَ, اور میں خرچ کروں وہ جو آپ راضی ہو جس سے. لینا بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور دینا بھی مرضی کے مطابق ہو. نہ لینا ناجائز طریقے سے ہو اور نہ دینا ناجائز طریقے پر ہو. آپ نے گانے بجانے میں دیا تو آپ نے. ایک آدمی تھے بہت خاص آدمی تھے, ماں صدیق صاحب کے آدمی تھے, بڑی مالداری میں تھے, بہت عروج پر. ایک بیگ ختم ہو گیا, ایک بیگ ختم. کیا معلوم نہیں مولانا کیا ہوا, کیا ہو گیا. میں نے خود دیکھا ان کی شادی میں, وہ یہیں پر وہ ناچ گانے سے باہر جا رہی تھی. اب پوچھ رہا ہے کہ کیا بات ہوئی. لے لیا پاؤ لے لیا, لڑکا مر گیا, پتہ بھی نہیں کہاں گیا. وہ اتنا روز پر تھا دنیا کے. اب کہتے معلوم ہی کیا ہوا, معلوم کیا ناچ گانے میں لگا تو معلوم کیا ہمیں وجہ بتلانا ہے.
وجہ سے اللہ تعالیٰ لے بھی لیتا ہے. اللہ او کما قال رضی اللہ عنہ بوجھت النفوس. بہت عمدہ ہم کو بھائی اے اللہ ہم نہیں طاقت رکھتے ہے کہ ہم نہ محبت کریں اس چیز سے جس کو آپ نے مزین کیا ہے. محبت ہوگی مگر آپ ہم کو اعتدال پر رکھیے. لیں ہم دنیا آپ کی مرضی کے مطابق. محبت کریں بال بچوں سے محبت آپ کی مرضی کے مطابق تب جائز ہے. ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے حضور نے بتلایا ہے کہ ہم لوگ تو کر بھی نہیں سکتے. حتیٰ فی ہے کہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے. دوسری روایت ہے فوز و کامرانی کا حصول ریاضت پر منحصر ہے. قول تعالی ام حسبتم ام تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومقابلة الشدائد والرياضات. اس میں اشارہ فرما بہت عمدہ لکھا ہے انہوں نے تفسیر بیضاوی میں. اس کے ام حسبتم تدخلوا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وصول الی اللہ تک پہنچنا اور کرامت کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا. ان کے نزدیک اللہ کے نزدیک کیسے ہے؟ برفض الہوی خواہشات نفسانی کو ترک کرو تب پہنچو گے. برفض الہوی واللذات لذات کو ترک کرنا. کل میں نے کہا تھا مباحات کا استعمال معنی نجات تو نہیں لیکن مقامات علیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور معنی ہے. ابن تیمیہ کی عبارت ہے. مباحات کا استعمال معنی نجات تو نہیں, نجات ہوگی کوئی اس میں بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مقامات چاہتے ہو تو تھوڑا سا اس کے اندر کمی کرو, بس اتنی ہے. اعتدال میں رکھو. مباحات کا استعمال کرنا بھی جائز ہے مگر اعتدال کے ساتھ. اب مباحات میں بس بڑھتے ہی چلے جاؤ, بڑھتے رات ضائع کرو, دن ضائع کرو, کھانا ہے تو اس میں اسی میں منہمک. بعض لوگ کھانے میں گھنٹوں اس کی تجویز میں کہ کس کو کیا پسند ہے. برفض الہوی بہت اشارہ حضرت کے اشارہ اس بات کی طرف کہ وصول الی اللہ والفوز بالکرامت اور کرامت کا حصول اللہ کے نزدیک. رفض ہوا ہوائے نفسانی کو ترک کرنا, ہوائے نفسانی اور لذات کو اور شدائد کو برداشت کرنا اور ریاضات کو کرنا. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. بیضاوی نے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور نے فرمایا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم میں کون لو جائیں گی جنت کی کے, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا کس کے مکارے سے. جنت کہا جا دیکھو, روایت ہے اس کی, اللہ صاحب مجھے زیادہ نہیں ہے, دیکھو. کہا اللہ جبریل کو بھیجا کہ جا کے جنت کو دیکھو. کہا جنت تو ایسی چیز ہے کوئی بچے ہر آدمی چلا جائے گا, ایسی عمدہ جگہ ہے کوئی چھوڑے گا جنت کو. تو اللہ تعالیٰ کا اچھا
حفت الجنت، مکارے سے گھیر دیا کہ تھوڑا سا مشقت ہے تب جاؤ گے، اور جو طالب ہوگا وہی جائے گا، دوسرے بھاگ جائیں گے، جنت کے اس پاس جانے کے بعد ختم۔ وحفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر دیا شہوات سے، اس شہوات کے پاس جا کر کے جنت دوزخ، اور مکارے سے گھبرا کر کے جنت سے بھاگیں گے تو مشقت ہے۔ بہت زبردست حدیث ہے، تفسیر برداری میں نقل کیا ہے، ہمارے حضرت کے پوری کا مضمون بھی ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مکارے سے کوئی سے کوئی مشقت برداشت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اللہ نے گھیر دیا مکارے سے، پریشان شریعت کی بات۔ سب سے بڑی چیز کرامات اولیاء میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو نفرت ہو جاتی ہے شہوات سے۔ اور لوگوں کی کرامت تو یہ ہے کہ ہاتھ روپیہ آ گیا، پیسہ آ گیا، اڑ گئے، کہاں۔ خواص اولیاء کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شہوات کے وہ تابع نہیں تھے، شہوات سے وہ بچتے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالی کی مرضی ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ حفت الجنت، دیکھیے کتنی عمدہ ہے، برفض الہوا، ہوا کو ترک کرنا، خواہشات نفسانی کو ترک کرنا، اور لذات کو ترک کرنا، اور شدائد کو برداشت کرنا، اور ریاضات پر عمل کرنا، جو معافی۔ اور دلیل میں یہی آ جائے وقال علیہ الصلوۃ والسلام حفت الجنت، آئے تو وہ ہے ہم سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعمال جنت کو آسان کر دے، جو جنت میں دوزخ میں جانے والے اعمال ہیں اسے نفرت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے مجھ صاحب دنیا میں ایک بیماری ایسی چلی ہے کہ اس میں تو ہم نے مولانا سے کہا کہ مولانا اب موت کے مراقبہ پر کرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت کا تو مشاہدہ ہے سب۔ کتنے لوگ چلے گئے، ہم لوگوں کے خلفاء تھے چلے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ یہاں تو مجھے کم معلومات ہے، گجرات میں کتنے خاص لوگ چلے گئے، ادھر میں جو خلفاء تھے ہمارے آتے تھے، کتنا ہدایا، کتنا یہ بالکل یہ اللہ سب خبر بڑودا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، لیکن بہت سے وہاں ہیں ان کے اولاد وغیرہ سب پھر دین پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب چند اشعار سنا دوں۔ اشعار حکمت، اب ہے تو سنائی کیا ہے؟ اشعار حکمت، نگاہ من نہ بوقت رسید و درس نہ کر، بغمز مسئلہ آمویت و سر مدریس۔ کہتے ہیں ہمارا محبوب جو ہے مکتب میں گیا بھی نہیں اور نہ درس لیا، مگر اس کے باوجود صد مدرس، ہزاروں مدرس ہو گیا وہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مکتب میں گئے نہ کالی میں گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھ کو تعلیم دیا تو میری تعلیم بہتر ہو گئی۔ وأدبنی ربی فاحسن تعلیمی، ہمارے رب نے ہماری تعلیم کیا تھا۔ مترس از محبت کی خاکت کند، دوسرا سے رہی کہ باقی شبی گر ہلاکت کند، محبت سے ڈرو نہیں، محبت سے ڈرو نہیں کہ تم کو خاک میں ملا دے گی، بغیر کہ باقی شبی گر ہلاکت کند، جب تم کو مٹائے گا تو پھر بڑھائے گا، مٹاؤ اپنے کو۔ مترس از محبت کی خاکت کند،
محبت سے ڈرو نہیں کہ تم کو خاک میں ملا دے گی، نہیں، خاک میں ملا کر کے عرش تک پہنچائے گی، یہی محبت، لیکن مٹنا پڑے گا، خاک میں جانا ہوگا۔ مترسل محبت کی خاکت کنت، یہ باقی شبی گر ہلاکت کنت، نہ رویت نبات از حبوب درست، مگر خاک بروے بگردت نخست، نہ رویت کہتے ہیں صحیح سالم دانے سے پودے نہیں اگتے، اخوا کس میں آگے، جب پھٹے گا تب اس کے بعد آگے، اور ایسا پھٹتا ہے کہ اوپر کتنے پتھر اس میں نکل آتا ہے۔ اللہ یہ عجیب شان ہے، بیج کو تو اندر ڈالا جاتا ہے نا، اس کے بعد بہت سے اس میں خاک ہے، بہت سے ویسی، لیکن اسی مالی کیسے نکل آتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا کہیں، یہ بھی بہت اللہ کی شان ہے۔ یہ دیکھیے، نہ رویے نبات از حبوب درست، صحیح دانے سے افواہ نہیں نکلتے، وہ پھٹے گا تب افواہ نکلے گا، مگر خاک بروے بگردت خود، مگر جب اس پر خاک پڑتی ہے تب وہ ابھرتا ہے، مگر خاک بروے بگردت، پہلے خاک اس پر پڑتی ہے، دبا دیتے، تب اس کے بعد، ٹھیک ہے نا شیخ؟ ارے ہم نے بھی کوئی پڑھا نہیں لکھا تو ہے، نہ رویت نبات از حبوب درست، صحیح دانوں سے گیہوں کے یہاں رکھ دیے تو کچھ ہوگا، جب تک اس کے نیچے نہیں گدے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو زمین میں جانا ہوگا۔ بتلا رہے ہیں انسان کو بھی کہ کچھ تھوڑا سا مٹاؤ، نہ رویت نبات از حبوب درست، حبوب بن دانے، درست دانوں سے پودا نہیں اگتا، افواہ اس کا نکلتا ہے کب، جب مگر خاک بروے بگردت، مگر جب تک کہ مٹی اس پر نہیں آتی، مٹی سے دبا مٹی، اب اس کے بعد وہ مٹی جگہ بھی دیتی ہے، اب ابھرو چلو، مٹی اپنے نیچے پہلے دباتی ہے، جب بالکل عاجز ہو گیا تو کہتے ہیں اب نکلو، اب تب ہم جگہ دیتے ہیں، بغیر کے کتنے گیہوں کے رکھ دیے کوئی اگے گا، کچھ نہیں۔ یہ اچھا شعر ہے، ترا باہک آشنائی دہد کہ از دست خیشر رہائی دہد، تم کو اللہ سے وہ آشنائی دے گا کب، جبکہ اپنے سے تم رہائی پاؤ گے تو پھر اللہ آ جائے گا، پہلے اپنے سے نکلو، میں کچھ نہیں، اللہ۔ ترا باحق آشنائی دہد یا دست سے خیشت رہائی، تم کو حق کے ساتھ وہ آشنائی دے گا جبکہ کہ اپنے ہاتھ سے جب نکلو گے تب رہائی تم کو ملے گی، اپنے اختیار کو، فنا اسی کو کہتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے حضرت تھانوی سے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت کیجیے، تھانوی نے فرمایا کہ آپ تو خود عالم فاضل ہیں، سید سلیمان ندوی سے کہا آپ خود عالم، میں آپ کو کیا نصیحت کروں۔ دیکھیے بڑے آدمی علامہ تھے تو ان کی قدر بھی کیا حضرت نے، لوگ بہت ہوا عالم تھے، کہا کہ حضرت لیکن آپ تو خود عالم فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، مگر اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہی دہراتا ہوں، یہ کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گھٹائیے، جہاں تک ہو سکے گھٹائے کہ نہیں، عروج پہ پہنچ گیا اللہ کا۔ سرحد پر تھے بہت، وہاں انگریزوں کی چال چل نہیں پا رہی تھی، اور وہ افغانستان والے تو کسی نے کہا کیا بات ہے بھائی، وہاں ہم لوگ یعنی انگریزوں نے کہا بھائی وہاں ایک سید سلیمان ندوی کے ایک خلیفہ ہیں، ان کا نام بھی شاید یہی تھا، رکیب کتاب، ان کے رہتے ہوئے ہم لوگ بس نہیں چلے گئے، علم معرفت۔ ترا باحق آشنائی دہد کہ از دست خیشت رہائی کنت، جب اپنے ہاتھ سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی آشنائی دے گا، جب اپنے میں رہو گے
خودی کے ساتھ خدا تک نہیں پہنچو گے. کتا با خودی در خودت راہ نیست. کتا با خودی در خودت راہ نیست. ودی نقص جز بے خود آگاہ نیست. جب تک اپنے ساتھ ہو اپنے طرف راہ نہیں دے گا اللہ. چھوڑو خودی کو، چھوڑو، آ جاؤ اللہ تک پہنچے. دو قدم، ایک خودی پر رکھو، دوسرے خدا پر. خدا کے دربار میں پہنچنے کے لیے خود ہی یہاں مٹاؤ. حضرت بڑے اس پر کہتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ 2 قدم ہے خدا تک پہنچنے کے. ایک اپنے، پھر میں کہتا ایک ہی قدم ہے. کہا خود ہی کو مٹاؤ، ایک قدم ہوا ختم، خدا تک پہنچ گئے. یہ بہت اس وقت بات کرتے تھے. 2 قدم بیش نیست تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شعر مشہور ہے. قدم پر نفس خود نے دے دوست ہمارے ہیں. اپنے نفس رکھو اور دوسرا. حضرت فرماتے تھے کہ نفس رکھا نہیں کہ پہنچے، دوسرے قدم کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی قدم. حضرت فرماتے تھے 2 قدم نہیں ہے، 1 قدم ہے. سمجھ گئے نا بات؟ سمجھ گئے. 1 قدم رکھو اور پہنچو. پھر اس کے بعد اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ تو پہنچ گیا وہاں. بڑی باریک بات ہے حضرت کی، اس پر بحث کرتے رہتے تھے مولانا. انہیں کی ترجمانی ہے، سب انہیں سے سنا ہوا لکھا. کتا با خودی در خودت راہ نیست. ودی نقطہ جز بے خود دی نقطہ جز بے خود آگاہ نیست. یہ ہے کہہ رہے ہیں جب تک تو اپنے ساتھ ہو ہمارے راستے میں، تو ہمارے یہاں تمہارا راستہ نہیں ہے. اور اس نقطے سے سوائے آگاہ خداوندی کے جانتا بھی نہیں کوئی. ودی نقطہ جز بے خود آگاہ ہے. بے خود کے علاوہ جو بے خود ہے وہی آگاہ ہے. شیخ بوستا باب سوم در باب عشق. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اگر جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بھی کسی کا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اگر جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سعدیہ بسیار گفتن عمر ضائع کردن است. وقت عذر آوردن است استغفر اللہ العظیم. میں نے کہا کہ اے سعدی، زیادہ بعد میں وقت کو ضائع نہ کرو. سعدیہ بسیار گفتن عمر ضائع کردن است. وقت عذر آوردن است استغفر اللہ العظیم. تو عذر لانے کا وقت ہے. یعنی مطلب کیا مطلب استغفر اللہ العظیم، اس کے کہنے کا وقت ہے. سب عذر و ادھر ادھر کی بات میں کرو. سعدیہ بسیار گفتن عمر ضائع کردن است. وقت عذر آوردن است استغفر اللہ العظیم. عذر لانے کا وقت ہے. یہ عذر لاؤ، یہ اللہ کے ہاں عذر ہے. کوئی خوبی لے آؤ، اللہ کے سب موجود ہے. عذر نہیں ہے قبول کر لے گا تم کو. کوئی عاجزی. ایک بزرگ نے کہا کہ سب لوگ اپنے اعمال صالحہ کے لے کے دروازوں پر کھڑے تھے. یہ حقیق اپنے عاجزی کو لے گیا. وہ لوگ دروازے پہ رہ گئے، میں مقام پہ پہنچ گیا. آزاد حضور نے خود فرمایا العجز و فخری. عاجزی میرے لیے فخر ہے. جو ہوشیار لوگ ہیں وہ عاجزی کو اختیار کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے یہاں لانے کے توشہ عاجزی کو اختیار کیا. تو عاجزی تو ہر سے اختیار کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے راہ دے دیا کہ کوئی کتنے ہی عاجز ہو ہمارے دربار میں آ جائے عاجزی لے کر کے. یہ طریق
اللہ ان شریف کو ہم لوگوں کو آمدن فرمائے اور اس کے اس کے منافع سے اس کے فضل برکات سے ہم کو تمام اہل عیال کو تمام متعلقین کو کام آنے والا یہی چیز ہے. کسی کوئی بڑائی کام نہیں آتی. دیکھ رہے ہیں کیا ہے بہت سی چیز اللہ اسی لیے کر دیتا ہے کہ عاجزی پیدا ہو جائے. اپنے اعمال سے نگاہ ہٹ گئی, اپنے اموال سے نگاہ ہٹ گئی, صرف اللہ پر نگاہ. یہ بہت سستا سودا ہے, بہت آسان ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے طریق کی فہم عطا فرمائے اور آسان فرما دیتا ہے. اپنے طریق کو آسان کرنے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے. وسہل یا الہی کل صعب بحرمت ابرار بحرمت سید الابرار. صحیح خالی وہاں سمیر اشرف صاحب نے بہت زیادہ خراب تھی اس میں. دونوں لکھا آیا کہ حضرت حائی صاحب یا کون کہتا تھا, تو میں سمجھ گیا کہ اسی دعا کا ہے. میں نے لکھوا فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. صحیح یا اللہ ہماری ہر دشوار کو آسانی کے لیے یہ وقت ہے پڑھنے کا. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. صحیح ہمارے پھوپھا کے قاری مبین صاحب کے والد کا انتقال, وہ بیمار تھے بہت زیادہ. حضرت نے بتلایا تھا, بھائی صاحب وغیرہ کو بتلایا ہوگا اس وقت یہ دعا پڑھا کرو. فسہل یا الہی کل صعب. انتقال ہو گیا ان کا, لیکن یہ دوبارہ اسی زمانے سے ہم کو یاد ہے, 49 سے ان کا سال. فسہل یا الہی حضرت نے بتلایا تھا, اب قاری مبین صاحب کو بتلایا تھا. کیسے بارہ یاد ہے اسی زمانے سے. نہیں کہتے والد کا انتقال ہوا بیمار سے. فسہل یا الہی کل صعب. یہ پڑھنا بھی چاہیے. ہاں تو کسی نے انہوں نے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے, تو میں نے لکھا کہا ہاں یہی دعا. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. صحیح ہر دشواری کو اللہ آسان کر دے. ان کے لیے مشکل ہے, جو ہمارے لیے مشکل ہے ان کے لیے آسان ہے. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر رکھے, اور فیض اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض برکات سے ہر مشکل سے ہر دشواری سے ہم سب لوگوں کو نجات کلی عطا فرمائے, اور ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اللہ یہ بیماری بھی ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہم لوگ کمزور ہیں. یا اللہ ان بیماریوں کا بھی جو ہم سے برداشت ہونا تحمل مشکل, تو وہ چیزیں جو نہایت تکلیف دے اذیت رسا ہے, اللہ ان تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں وسہل یا الہی کل صعب, ہر دشوار چیز کو آسان فرما دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم